بخاری کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی کہ یہودی کا بچہ جہنم سے بچے. ایک ہم حج ہیں، ایک آج ہم ہیں مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئے ہم سے کوئی تھوڑا سا پھسل جائے، تھوڑی سی کوئی زبان سے کوئی بات نکل جائے، ہم اسے جنت میں لے جانے کے بجائے جہنم میں چھوڑ کے آتے ہیں. بھائی اگر وہ غلط ہو گیا ہے تو کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ وہ جنت کی طرف جائے، وہ رسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہو جائے. اگر کوئی بھٹک گیا ہے اسے مزید نہ بھٹکاؤ، اگر کوئی بھٹک گیا ہے اسے مزید دھکا نہ لگاؤ تو وہ آگے کنویں میں جا کے گرے. اگر مزید دھکا دو گے تو وہ آگے کنویں میں گرے گا یا ندی میں گرے گا، بلکہ اسے ہٹا کر اسے بتاؤ بھائی یہ منزل غلط ہے، جس رستے پہ چلا ہے یہ تمہیں غرق کرے گا، لہذا یہ جنت کا رستہ ہے، یہ رسول اللہ کا رستہ ہے، یہ خدا کا رستہ ہے، اس پہ تو تجھے جنت ملے گی. اس لیے لوگوں کو کافر اور جہنمی بنانے کے بجائے لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں، عیسائی ہوں یا یہودی، ان کے جو حقوق ہیں ان کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند ایک لوگ جو ہیں اسلام یعنی ظاہر کو کلمہ پڑھ کے ایسا کوئی عمل کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس چیز کا اسلام درس دیتا ہے. ہم وہ لوگ جو چند جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ایسے واقعات ہوں گے تو پھر ملک کا امن خراب ہوگا. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے، جو قرآن پاک کی بے حرمتی چند لوگ کرنے والے ہیں، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن ان کو بنیاد بنا کر ساری قوم کو یا یہودی یا عیسائی ان کو تذلیل کرنا شروع کر دیا یا ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ان کی عبادت گاہوں کو اجاڑ دینا یا برباد کر دینا. اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.